حمد کیا ہو سکے بیان تیری، حمد کیا ہو سکے بیان تیری، ذرہ ذرہ ہے داستان تیری، ذرہ ذرہ ہے داستان تیری۔ ہے ہر ایک دل میں جستجو تیری، ہے ہر ایک دل میں جستجو تیری، ہر زبان پر ہے گفتگو تیری، ہر زبان پر ہے گفتگو تیری۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ قابل صد تکریم معزز حاضرین و سامعین، آج رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم عید الفطر کے بعد شوال المکرم کی پہلی جمعرات شریف اور جمعہ آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو مجھے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جنہوں نے رمضان المبارک کے آداب پورے کیے اور آقا نامدار علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن، اللہ کے فرمان کے مطابق روزے کامل، ہر برائی سے رک کر، ہر نیکی پر گامزن ہو کر روزے کو ایمان اور احتساب کے ساتھ پورا کیا، اور فرمایا نماز تراویح میں اللہ کا قرآن تلاوت بھی کرتے رہے اور سنتے بھی رہے، اور تراویح کی نماز پڑھتے رہے، اپنے آپ کو اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیند سے جدا رکھا، ساری کو اٹھتے رہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے، ساری میں دعائیں کرتے رہے، ساری کا نور حاصل کرتے رہے، ساری کھا کر شفا پاتے رہے اور روزہ کی ابتدا کرتے رہے، اور ہر غیر اور بد مذہب کی مخالفت کرتے رہے، نبی پاک کی تعلیم کے مطابق ساری کھاتے۔ تو تسحروا فإن السحور برکۃ، رسول اللہ نے فرمایا کسی عذر کی وجہ سے نہیں بھی رکھتا تو بھی ساری کھا کے ساری میں برکت ہے۔ تو مطلب ساری کا نور، افطاری کی برکتیں، للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، کہ ایک عید روزے دار کی افطاری کے وقت ہے اور ایک اللہ کے دربار کی ملاقات اور دیدار، اللہ کا دیدار روزے کے بدلے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ، ہر عمل کی جزا فرشتوں کے ذریعے نماز ہے،
حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقے خیرات ہیں، تلاوت ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، رونا دھونا ہے، فرشتوں کے ذریعے۔ فرمایا ایک واحد روزہ ہے جس کی جزا میں خود دیتا ہوں، وہ قادر مطلق، وہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ کامل روزہ رکھے، روزے کو کامل کرے تو میں اس کی جزا دینے والا ہوں، اور یہ یہاں تک بھی نہیں کہ جزا میں دینے والا ہوں، بلکہ فرمایا روزے کو کامل کرنے والے کی جزا میں خود بن کے اسے مل جاتا ہوں۔ وَعِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، میرا ملاقات اور میرا دیدار اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ کو کامل کر کے پورا کرنے والا ہمت کے مطابق، طاقت کے مطابق، اس کے لیے اجر ہے اور اجر عظیم ہے، اور غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سارے پہلے گناہ تیرے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے وسیع رزق کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ساری جو رمضان المبارک کی آپ کے سامنے پریکٹس تھی اور وہ گزر گئی، انعام تھا، احسان تھا، اللہ کا کرم تھا، وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ وہ تجھے دے کر کیا گیا ہے، کیا کھویا اور کیا پایا؟ تو ایک اللہ کا کامل ولی، میں ایک بات کرتا ہوں، جو اس بات کو سمجھتے جانتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے کامل ولیوں کی بارگاہیں دیکھی ہیں پریکٹیکلی طور پر، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ عبادت، ریاضت، باقاعدہ اللہ کا ذکر کثرت سے، سحری کا اٹھنا، تہجد گزاری، اور تلاوت کلام مجید، اور پھر ختم خواجگان کے ساتھ ذکر خدا، اور پھر روزے نفلی طور پر اللہ کی یاد اور اللہ کی رضا کے لیے نفس کو مارنا، اور اسی طرح پنجگانہ نماز کی پابندی، نوافل کی کثرت، ذکر و فکر۔ اب وہ تو پیر کامل کی خانقاہ ہے، جو گیا، جو پہنچا، جس کو نصیب ہوا۔ یہ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام، احسان، اور وہ خدا کی بارگاہ کا دربار ہے، یعنی یہ رمضان المبارک، یہ کامل ولی کی خانقاہ سے بڑھ کر یہ تجھے دینے آیا ہے۔ اس کے اعتکاف کو دیکھ لے، اس کی لیلۃ القدر کو دیکھ لے، اس کی ساری افطاری کو دیکھ لے، اس کی نماز تراویح کو دیکھ لے، اس کی تلاوت کرنے اور سننے کو دیکھ لے، اس کے روزے کو دیکھ لے، اس کے رات دن اور ایک ایک سانس۔ فرمایا روزے دار کی سانس بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ روزے دار کی ہڈیاں بھی تسبیح خدا کرتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو فرمان ہے، حدیث پاک، تو رسول اللہ کا ارشاد گرامی حدیث مبارکہ میں، ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام ناشتہ فرما رہے تھے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، تو نبی پاک نے فرمایا آؤ بلال میرے ساتھ کھاؤ، کھانا کھاؤ، ناشتہ کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں روزے سے ہوں۔ فرمایا بلال تجھے پتہ ہے کہ روزے دار کی ہڈیاں بھی تسبیح پڑھتی ہے، اور سمندر کی مچھلیاں روزہ رکھنے والے کے لیے دعائے بخشش کرتی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں اور اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اس کے سانس بھی اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح، ہڈی ہڈی اور ایک ایک رگ اور جوڑ پڑتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا ہر سانس خدا کی یاد ہے۔ تو نیند بھی عبادت روزے دار کی، دعا مقبول، نیند عبادت، گناہ مغفور، سبحان اللہ، کیا بات، اور اللہ کا قرب، ربی پاک کی بارگاہ، حاضری، دیدار۔ تو فرمایا یہ تو تجھے خدا نے گھر دیا ہے، اپنے گھر میں تجھے دیا ہے، اپنی زندگی میں اپنی سے تمہارے گھر چل کے آیا۔ مبارک ہو مسلمانوں کے پھر ماہ سیام آیا، مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا فضل عام آیا۔ تو کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر، مجھ پر کرم کیا، رسول اللہ کی امت پر کرم فرمایا، رمضان پاک ہم سے جدا ہو گیا، افسوس، مگر کاش جو رمضان پاک ہمیں سبق دے کے گیا ہے، جو رمضان پاک ہمیں پریکٹس دے کے گیا ہے، جو رمضان پاک ہمیں پورا خانقاہی نظام دے کے گیا ہے، اللہ کریم وہ قادر مطلق بادشاہوں کے بادشاہ نے جو کچھ تجھے رمضان المبارک کے ذریعے انعام دیا ہے، اس کو، تلاوت کو جاری رکھ، ساری کا اٹھنا جاری رکھ، ساری کا رونا دھونا جاری رکھ، دعائیں جاری رکھ، ساری کا اٹھنا اور تلاوتیں اور سجدے جاری رکھ، اور قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک کی کثرت،
استغفار، دعائیں، اللہ کا ذکر، نوافل، فرائض واجبات پورے کرنے کے بعد حقوق اللہ، حقوق العباد کی پاسداری، پھر مخلوق خدا کی خدمت. کیا بات ہے، سبحان اللہ. روزہ تجھے کیا سبق دیتا ہے؟ مسکینوں کی، غریبوں کی مدد کر، صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، اور اگر روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھتا فدیہ دیتا ہے اور صدقہ فطر دیتا ہے، چاہے رکھے نہ رکھے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک بچے کے لیے ضروری ہے. تو فرمایا وہ مسکین، جو غریب مسکین بیچارے مجبور ہیں، ان کی خوشی کا سامان بن جا، ان کی راحت اور سکون کا سامان بن جا، ان کا ہمدرد بن جا، اللہ سے اجر لے لے، اللہ کے دیے سے خدا کی راہ میں دے کر، اللہ کے دیے سے اللہ کے بندوں کو پر خرچ کر کے تو اللہ سے کروڑ 700 گنا، 10 گنا، 700 گنا بے حساب. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں. کتنا اجر اللہ کی بارگاہ میں. تو فرمایا ان معاملات کو تو جاری رکھ. یہی روزہ تجھے دے رہا ہے، سبق دے رہا ہے، یہی رمضان پاک نے تجھے دیا ہے، اور وہ دینے آیا تھا، یہی دے کے گیا. اس کو سنبھالنا، اس کو یاد رکھنا، بھولنا نہیں. توبہ کرتے رہنا، روتے دھوتے رہنا، ہمدردی مخلوق خدا سے کرتے رہنا، اچھی بات بولتے رہنا، اچھی بات.